من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی طرف سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام اکابرین کی طرف سے ان تمام لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں، مرد و حضرات جن کا تعلق کسی بھی پارٹی سے تھا، جو زندگی کے جس بخش سے ان کا تعلق تھا وہ آئے، انہوں نے ہماری دعوت پہ ہمیں عزت دی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور اس کی حکومت کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں یہ اجلاس کرنے کی فیسلٹی عطا فرمائی۔ البتہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم مفت خور نہیں ہیں، ہم کھانے کے پیسے دیں گے، جو بل آئے گا وہ ہم دیں گے۔ کم سے کم اختر منگل صاحب، تحریک انصاف، پختونخوا ملی پارٹی، علامہ صاحب، ہم اپنے پیسے حصے کے پیسے دیں گے۔ مفت خوری انسان کو کمزور کر دیتی ہے، مفت خوری ہم نہیں کریں گے، ان کے ہم مشکور ہیں۔ بڑا اچھا خیمہ انہوں نے ہمیں دیا، بہت اچھی عزت دی، بڑا اچھا کھانا کھلایا، ان سب اکابرین کے ہم مشکور ہیں۔ ابھی اتنی بڑی بڑی باتوں کے بعد، بڑی سی میری مراد بڑے بڑے لوگوں کی باتوں کے بعد پتہ نہیں میں کیا بولوں گا۔ ہماری تو عمر اس زندگی میں ساری اس میں گزری، پاکستان کی تم مخالف ہو یا نہیں ہو، تم غدار ہو یا نہیں ہو، ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ آج میں کچھ اس پہ بولوں گا۔ ہمیں غدار کرنے والوں خدا کا خوف کرو۔ میں 2-4 واقعات کو بتاؤں گا۔ اختر منگل چلے گئے، ان کے بڑے بھائی کو ہمارے جاسوسی اداروں نے عطا اللہ منگل کے گھر پہ چھاپا مارا۔ یہ 50 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے۔ ان کے بھائی کو وہاں سے لے گئے، عطا اللہ منگل کے جوان بھائی کو وہاں سے لے گئے۔ آج تک نہ پھر عطا اللہ خان کو پتہ چلا، نہ عطا اللہ منگل کو پتہ چلا، نہ ان کے بھائیوں کو پتہ چلا۔ پھر بھی انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد۔ اسد نام تھا اس کا، ینگ بوائے، اس کا سیکنڈ ان سے بڑا تھا۔ جس طرح اس دن اللہ کے فرشتوں نے دیکھا، پھر کسی انسان نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گیا، کدھر گیا۔ ایوب خان کے زمانے میں میر نوروز خان، سردار نوروز خان بہت بڑا سردار تھا۔ خان کلات کے بعد جلاوان کے تمام سرداروں کا سردار نوروز ہے، اور ساراوان کے تمام سرداروں کا سردار رسانی ہے۔ وہ اپنی اسی حقوق کی جنگ میں پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے۔ ان کو لانے کے لیے ان پہ پاس قرآن بھیجا گیا، قرآن کریم پہ ان سے وعدہ لیا۔ وہ پہاڑوں سے اترے، علامہ صاحب سردار نوروز خان اور ان کے 7 بچوں کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ 7 کے ساتھ آج بھی کلات میں دفن ہے۔ قرآن پہ اتارے ایوب خان کے دنوں میں، قرآن کا واسطہ دے کے لائے گئے اور پھر پھانسی پہ چڑھا دیے گئے۔ نوروز خان کی عمر شاید اس وقت 70 سال سے اوپر تھی، 80 سال۔ پھر بھی کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد۔ ہمارا صوبہ پشتون وطن، ہندوستان، انگریزوں کے وقت کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ انگریزوں کے بعد بادشاہ خان کی تاریخ پہ بابڑا میں جلسے پہ آپ نے گولیاں چلائیں، بہت سارے لوگوں کو اپنے مار دیا۔ 144 کی خلاف ورزی پہ پنڈی میں قومی اتحاد کے حملے اس پہ پیپل پارٹی کے دنوں میں آپ نے حملہ کیا، 20-25 سے اوپر آدمی اپنے مار دیا۔ 1 یونٹ کی مخالفت میں بادشاہ خان کی تاریخ، میرے والد صاحب کی وہ کر دیں۔ وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا تھا پاکستان ایک فیڈریشن ہونا چاہیے، پاکستان ایک قوم نہیں ہے، یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف کلچرز ہیں، مختلف فرقے ہیں، ہر ایک کا احترام ہونا چاہیے۔ ان کو غلطیاں سمجھ کے بغاوت کے مقدمے ان پہ چلائے گئے۔ پاکستان کے تقریباً 22 سال میرے والد صاحب نے جیل میں گزارے۔ بادشاہ خان غریب کبھی ادھر کبھی کابل میں۔ اگر مجموعی طور پہ پشتون سیاسی کارکنوں کے جیلوں کو جمع کیا جائے تو یہ 100 سال بنتے ہیں۔ آپ نے ہمارے بچوں کو 100 سال جیل اس لیے دی کہ وہ 1 مین 1 ووٹ کہتے تھے، وہ پارلیمان چاہتے تھے، وہ جمہوری پاکستان چاہتے تھے، وہ ایک فیڈریشن کی تشکیل چاہتے تھے۔ آپ نے وہ باتیں مان لی، لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں افسوس ہے۔ بھٹو کو آپ نے پھانسی دی، بھٹو صاحب کو، پیپل پارٹی تگڑی تھی، پارلیمنٹ میں آپ سے کروا کے انہیں ان کی غلطی آپ سے تسلیم کروائی۔ آپ نے آج تک اخلاقی طور پہ آپ باؤنڈ ہیں، آپ نے آج تک ان غلطیوں کے لیے معافی نہیں مانگی جو آپ نے ہم پشتونوں اور بلوچوں کے ساتھ کی ہیں۔ ہم نے پھر بھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا۔ یہاں خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تیرا کا، جب انگریز قبائلی علاقے میں آیا، بر صغیر میں آیا، تو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہماری قبائل نے کی۔ باجوڑ سے لے کر تیرا تک، مالاکنڈ کے سارے پہاڑ، سارا سوات، سارا یہ ہمارے پشتون، اس طرف جو پشتون ہے، جوب کا پشتون، مستقل کا پشتون، میرانی علاقے کا پشتون، ایک
बालिश ज़मीन पे हम लोगों ने अंग्रेज़ का मुकाबला किया। हम में से किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना था, हम में से किसी ने सदर पाकिस्तान नहीं बनना था। अभी हमसे वो लोग कह रहे हैं कि तुम गद्दार हो जो अंग्रेज़ों को घोड़े पालते थे, जो अंग्रेज़ों की फ़ौजों में बैठ के इस्लामी दुनिया पे हमलावर होते थे। बाबा हमें न छोड़ो, खुदा को मानो, हम बड़े शरीफ लोग हैं, हम आपसे खैरात नहीं मांगते। हमारा मुल्क, हमारा ख़िता, हमारा वतन, यहाँ पश्तून वतन के बच्चे बैठे हैं, यहाँ बलोच वतन के बच्चे बैठे हैं, यहाँ सराइकी वतन के बच्चे बैठे हैं, यहाँ पंजाब के बहादुर लोग बैठे हैं। ये हमारी मदर वतन, हमें किसी ने खैरात भी नहीं दी। इसकी एक एक इंच के दिफा के लिए हम लड़े हैं। इस पे हुक्मरानी होगी तो यहाँ की अवाम की होगी, अवाम के वोट से होगी, अवाम की मर्जी से होगी, अवाम की ताकत से होगी, और जो भी ताकत हमारे मुकाबले में खड़ी होगी हम उसका मुकाबला करेंगे। ये हम ऐलान करते हैं, ये अलामा साहब बैठे हैं, ये मेरे तहरीक इंसाफ के भाई बैठे हैं, हम न डंडा उठाएंगे, न किसी को गाली देंगे, न किसी को गोली मारेंगे, न किसी को माँ बहन की गालियाँ देंगे। लेकिन आपने अगर हमारे पुरअमन जद्दोजहद को तशद्दुद से रोकने की कोशिश की, फिर अगर बात ऐसे शरीफ हर आदमी शरीफ है, ऐसे अदम तशद्दुद पे यकीन रखने वाले लोगों से निकल जाएगी, फिर यहाँ मारदार शुरू होगा। और जब अवाम और अफवाज में मारदार होती है, फिर फौजें हारती हैं, फिर बर्बादी होती है। उस दिन से डरें, हमें पाकिस्तान तुमसे ज़्यादा अजीज़ है। हम किससे बात करें? ये मुझे तंग करते हैं, मेरा दोस्त है, मेरा वकील भी रहा है, ये मेरा वो है, बात हम तैयार हैं, किससे बात? एक चोर मेरे घर के तमाम सामान चुरा के डॉटसन में लेके गाड़ी में लेके भाग गया है, उससे मैं क्या मुज़ाकरात करूँ? यही कि खुदा के लिए मेरे घर की चीज़ें दे दो, खैर 2-4 आटे की बोरी कालो, वो मेरी बीवी की अंगूठी वो भी तेरी, वो मेरी बहन की ये वाला भी तेरी, लेकिन कुछ तो मेरे हवाले कर दो। ये मुज़ाकरात इसके लिए तो हम तैयार हैं। वो कहता है कि जी हमने ये काम भी किया है, आपने आके हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं। इस मुज़ाकरात के लिए मेरे अलावा किसी को ढूंढ लो, किसी और को। मैं चोरों से क्या मुज़ाकरात? चोरों से, लफंगों से जिन्होंने डाका मारा है, और इस डाके में पाकिस्तान की अदलिया शरीक है, इस डाके में पाकिस्तान की फौज शरीक है, इस डाके में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी शरीक है, इस डाके में पाकिस्तान की वो सारी पार्टियां जिनसे आप मुझे मुज़ाकरात के लिए मजबूर कर रहे हैं। असद कैसर भाई, अगर कोई चोर आपकी गड़ी ले ले, इस शरीफ आदमी के कपड़े ले ले, और आपके सामने मुझे दे दे, मैं जेब में डालूं, अब मुझसे मुज़ाकरात करेंगे? आपकी सीटें किसने दी? सिवाय जमात इस्लामी के कराची में एक शरीफ आदमी ने इनकार किया कि मुझे ये खैरात की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, बाकी सबने जेलों में डाल दी, बिस्मिल्लाह करके दाड़ियाँ वो कर दी, जिंदाबाद। इनसे क्या मुज़ाकरात होंगी? यही मुज़ाकरात होंगी कि बाबा कह दो पब्लिकली, कह दो पब्लिकली कि सुप्रीम कोर्ट ने या लोगों ने या पार्टियों ने इमरान खान की जो अक़लियतों की सीटें जो फलाना थी वो मैंने लेके गलती की, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कि इतनी तो इखलाकी ज़रूरत हमें होनी चाहिए सियासी पार्टियों में। ठीक है, मैं कमज़ोर हूँगा, मैं सच्ची बात, इमरान खान की जो अक़लियतों की सीटें जो फलाना थी वो मैंने लेके गलती की, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कि इतनी तो इखलाकी ज़रूरत हमें होनी चाहिए सियासी पार्टियों में। ठीक है, मैं कमज़ोर हूँगा, मैं सच्ची बात नहीं कह सकूँगा, लेकिन अलामा के घर पे डाका पड़ा हो, वहाँ से लोग लूट लाए हों, और मैं वो अपने घर में रखूँ, और मौलाना का दोस्त भी अपने आप को कहूँ ना बाबा ये दोस्ती ये नहीं। सीधी सादी बात है। यानी हम ऐसे तो नहीं हैं, हम शरीफ होंगे लेकिन इतने घामबड़ भी नहीं है सब। हम ये नहीं समझते कि हमारे से धोखा किसने किया, हम ये नहीं समझते कि 26 आदमी तमीम कौन ले आया, हम ये नहीं समझते कि 27 आदमी वो कौन नहीं लाया। मैं वो हो जाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश की सारी ज़िंदगी, नवाज शरीफ जिंदा है, हर वक्त उसने मुझे कहा है कि भाई हुकूमत, मैंने कहा बाबा ये काम मेरा नहीं है, मैं बस यही ढोल बजाने वाला हूँ पार्लियामेंट के अंदर, जमहूरियत का, बुनियादी इंसानी हकूक़ का, इंसाफ का, फलाना का। ये हम एहसान नहीं कर रहे इमरान खान पे, नो, इमरान खान पे हम एहसान नहीं कर रहे। ये हमारी तरबियत है, ये हमारी तरबियत है। हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं, हम पता नहीं क्या है। जहाँ भी जुल्म होगा, एक आदमी जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो अपने आप को बाइज़्ज़त कहता है, जो अपने आप को गैरतमंद कहता है, वो बेईमान होगा अगर वो ये ना कहे कि ये आदमी जालिम है और ये मजलूम है। ये हमारा फ़लसफ़ा है, हमारी किसी दुश्मनी नहीं है। हम जुल्म के खिलाफ, हम जुल्म के खिलाफ, हम जुल्म रोकने चले हैं, आओ हमारे साथ हो। हमारा स्लोगन ये है, हमने जुल्म के खिलाफ, जुल्म मेरा बाप करे भी, मेरा भाई करे भी, मेरा बेटा कहे भी, मैं ईमान हूँगा, मैं मुसलमान नहीं हूँगा अगर मैं अपने जालिम भाई के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। जुल्म एक वाहिद चीज़ है, यहाँ आलिम लोग बैठे हैं, जुल्म वाहिद चीज़ है, जितना आप उससे पीछे हटते हैं ये ज़्यादा होता है। हमने उठ खड़ा होना होगा। 1 लाख कुछ 20,000 1 लाख कितने बेहतरीन इंसान दुनिया में आए हैं, पैगम्बर, नबी, रसूल। उनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ थी, उनका मसलक मुख्तलिफ का, उनका हल्का प्रोपेगेंडे का हल्का, नबूवत का हल्का मुख्तलिफ था, लेकिन पैगाम सबका एक था कि वो जालिम के सामने खड़े हुए।
یہ نبیوں کی سنت ہے, یہ انقلابیوں کی سنت ہے, یہ دنیا کے اچھے انسانوں کی سنت ہے. عمران خان کے ساتھ کیوں لوگ کھڑے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ اس لیے لوگ کھڑے ہوئے, اس نے کہا میں ظالم کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں, میں ظالم کے خلاف لشکر بنانا چاہتا ہوں, اور پاکستان کے عوام نے لبے کر کے ان کا ساتھ دیا. اب ہم نے اسی نظام کو اپنی تنظیم سے, میں ایک معافی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں, لیکن عمران خان یا یہ میرے دوست یا میرے ساتھی ہمیں کہتے ہیں, میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, میں سوشل میڈیا کم دیکھتا ہوں, میرے پاس آپ حیران ہوں گے میں اب اتنا جاہل ہوں ابھی تک کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے, میرے پاس موبائل ہے ہی نہیں, کسی کا دیکھ کے اس میں دیکھتا ہوں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں خاص کر تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ہے, ویدر دے آر ان انگلینڈ ویدر دے آر این ویئر, ایک خاص لمٹ تک جائیں. نہیں, لوگوں کی بہنوں کی بھی عزتیاں نہیں, لوگوں کی بیٹیوں کی بھی عزتیاں نہیں, لوگوں کی ہماری بھی مائیں ہیں, ہماری بھی مائیں ہیں, ہماری بھی بہنیں ہیں, ہماری بھی بیٹیاں ہیں. میں نے آج ایک چیز پڑھی تھی, مجھے اچھا نہیں لگا. ہم ہمارے اختلافات ہماری چار دیواری میں نہیں جانے چاہیے. چار دیواری میں ہماری عزتیں ہیں, چار دیواری میں ہماری عزت ہے, چار دیواری میں ہماری پردہ خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں. بیٹی جس کی بھی ہو بیٹی ہے, ماں جس کی بھی ہو ماں ہے. میں اکثر اپنے لڑکوں سے, اپنے ساتھیوں سے لڑتا ہوں کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی لڑے نہیں, تو ایک بات کا خیال رکھیں, جو بات آپ کو بری لگے اگر کوئی آپ سے کہے وہ بات کسی سے مت کہو, بس لڑائی ختم. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ماں کی تو عزت کریں گے, اپنی بہن کی عزت کریں گے, دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں دیں گے, تیرا سر 5 جگہ پٹا ہوگا, کہیں ادھر چاقو لگا ہوگا, کبھی ادھر مکہ لگا ہوگا. ابھی پاکستان کے حالات یہ ایسے نیچ پہ آ گئے ہیں. میں بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری افواج ہے, لیکن کل بھی میں نے کہا تھا ایک بات ہم نے طے کرنی ہوگی, کیا یہ ملک افواج کے لیے بنا ہے؟ اگر یہ, پھر ہم یہ بتا دو, ہم اپنے بوریا بستر باندھ کے چلے جائیں گے کہیں. اور اگر یہ پاکستان کی فوج ہے تو اس نے بھی دنیا کی افواج کی طرح اس ملک میں رہنا ہوگا. ہمارے افواج کا نقص کیا ہے, یا ہمارے جو افواج نہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے دوست, ان کا وہ فلسفہ کیا ہے؟ پاکستان میں 3-4 چیزیں ہم مقدس سمجھتے ہیں یا باعزت سمجھتے ہیں. ایک تو انسانی طور پہ مسلمان ہیں. پہلا یہ کہ محمد علی جناح کو ہم فادر آف دی نیشن کہتے ہیں. یہ بدبخت لوگ اس کی بات بھی نہیں مانتے. واضح الفاظ میں محمد علی جناح صاحب کی کوٹیشنز آپ پڑھیں, کہیں کوئٹہ میں وہ آئے تھے یا وہ تھا, اس نے کہا میں آیا ہوں یا میں نے بعض فوجیوں کی باتیں سنی, آئی وارن دیم کہ یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے, آپ کا ڈومین سرحدوں کی حفاظت ہے, یہ کام پبلک کا ہے, یہ کام عوام کا ہے. جناح کی صاحب کی بات وہ نہیں مانتے. قرآن کریم واضح طور پہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ خدا کی لعنت. یہ یہاں پاکستان کی میرے دوست شہباز اینڈ کمپنی کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے. جھوٹا پارلیمنٹ, جھوٹی پارلیمنٹ, جھوٹی اکثریت, جھوٹا نظام, جھوٹا فلانا, اس میں آؤ شامل ہو جاؤ. جب کوئی قائد اعظم کی بات نہ مانے, کوئی محمد علی قرآن کی بات نہ مانے, کوئی بین الاقوامی قوانین کی بات نہ مانے, تو پھر ہم کون سا راستہ لیں گے؟ ہم کون سا راستہ لیں گے؟ ہمیں مجبور نہ کریں, ہمیں مجبور نہ کریں. یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا ہے انشاءاللہ جہاں کم سے کم غریب انسان کو 2 وقت کی روٹی عزت سے ملے, محنت نہیں, محنت عزت سے ملے. اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں, میں اسلام کا وہ ہوں, پیروکار ہوں. عالم صاحب بیٹھے ہیں. اسلامی نظام رب کا, ربوبیت کا نظام یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خزانہ, سرکاری خزانہ ذمہ وار ہوگا غریب کو روٹی پیدا کرنے کے لیے, غریب کو مکان دینے کے لیے, غریب کو عزت دینے کے لیے. بعض فقہا تو یہاں تک جاتے ہیں کہ جن لوگوں پہ جرمانے ہوتے ہیں وہ بھی ربوبیت کا جو نظام قائم ہوگا سرکاری خزانے سے دیے جائیں گے. یہاں سرکاری خزانہ, میں نے ابھی پوچھا میرے دوست یہاں سے اختر مینگل سے, علامہ صاحب پچھلے سال ہمارے اس صوبے کی خیبر پختونخوا کی سارا بجٹ 2100 ارب روپے تھا. سارا بجٹ ترقی یافتہ فلانا 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 2100 ارب. بلوچستان کا 1028 ارب. یہ اگر آپ جمع کر لیں یہ ہو جاتا ہے 3053. لیکن آئی ایم ایف کے اس سے آئی ایم ایف نے جو کہا ہے یار لوگوں نے 5300 ارب لوٹ لیے. یعنی پورا خیبر پختونخوا کا بجٹ, پورا بلوچستان کا بجٹ, پھر بھی 2247 رہتے ہیں. اس طرح آپ لوٹیں گے. میں معافی چاہتا ہوں, بلوچستان میں نہ سڑک ہے, نواب آ جا سکتے ہیں, ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. یہ جو آپ نے آئی ایم ایف کا صرف چوری کیا ہے یہ ہمیں دے دیں بلوچستان اور صوبہ سرحد, ہم خیبر پختونخوا, ہم آپ سے 10 سال کچھ نہیں مانگیں گے. یہ چوری کا پیسہ ہمیں دے دو, ہم اپنے عوام کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے گزارا کر لیں گے. جہاں ملک میں چوری کا یہ عالم ہو پھر کون رہ جاتا ہے؟ چوری عام ہو گئی, ہر آدمی
بالکل دوتی گائے کی طرح پاکستان کا دودھ نکال رہا ہے, اسی کو کیا کہتے ہیں انتیں نکال رہا ہے. پھر کون رہ جاتا ہے؟ پھر تو آپ یورین کے مریض کو جیل بھیجیں گے کہ اس نے سائیکل چوری کی. سائیکل جائے باڑ میں یار. یورین کا مریض ہے, کسی کے جوتے چوری کر دیے, وہ جیل جائے گا. ایک مریض ہے, اس نے کسی کی مرغی چوری کی, وہ جیل جائے گا. اور جو اربوں کروڑوں روپے جو آپ بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں, 90 کروڑ روپے, اس طرح پاکستان نہیں چلے گا. دوسری بات, پاکستان میں ایسے خاندان بستے ہیں, میں سب میرے لیے با احترام ہے, با عزت ہیں. آپ کوئی بھی تحقیق کریں, انگریزوں سے لے کر اب تک جس کی حکومت ہے شہباز تک, ایسے خاندان ہیں پنجاب میں, سندھ میں, بلوچوں میں, سرائکیوں میں, پنجابیوں میں, جو ایک دن اقتدار سے باہر نہیں رہے. ایک اقتدار سے گرتا ہے, بالکل چھڑیوں کی طرح کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں, دوسرے اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں, تیسرے میں بیٹھ جاتے ہیں, چوتھے میں بیٹھ جاتے ہیں. اور یہی پاکستان کے مامے ہیں. یہی انگریزوں کے ساتھ بھی تھے, غلامہ کے ساتھ بھی تھے, محمد علی جناح کے ساتھ بھی تھے, لیاقت علی خان کے ساتھ بھی تھے, پھر ایوب خان کے ساتھ, پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, پھر فلانے کے ساتھ. اب اس کا اشارہ اس نے کیا اپنے اختر منگل. یہ پاکستان کے مامے بنتے. جو اپوزیشن کی ہے ان کی ضرورت ہے کہ ملک کا جو بھی کچھ بچا ہے اس کو ہم بچائیں. یہ آج تک جو ہم نے بات کی ہے, ہم نے ساری تاریخ دہرائی ہے, ہم نے سارے مسائل کا ذکر کیا ہے, ہم نے سب نے کمپلینٹ کی ہے. اور جتنے کمپلینیں آپ نے سنی ہے, جو میں نے نوٹ کیا ہے, میرا خیال ہے کوئی بندہ بچا نہیں ہے جس نے کمپلینٹ نہیں کی ہے. بعض کی کمپلینٹ انڈیویجول ہے, بعض کی گروپ کی کمپلینٹ ہے, بعض کی پوری کمیونٹی کی کمپلینٹ ہے, بعض پولیٹیکل لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں. لیکن اب وقت ہے, 2024 گزر گیا, اگر 23 اور 22 کو چھوڑ دے, کیونکہ وہ خان صاحب خود باہر تھے, لیکن 24 گزر گیا, 25 گزر گیا, لوگ امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کس خوف کے ساتھ ہم, امید کے ساتھ ہم 2026 میں داخل ہوں گے. سارے لوگوں نے اکانومی کا بتایا نا کہ ڈالر 284 میں ہے, لٹرلی 300 میں ہوگا. لوگوں میں ایک اضطراب ہے, مایوسی ہے, ایک کنسرن ہے اپنے ملک کے لیے. آج لوگوں کو آپ کہو کہ سولوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, دیکھ لیجیے گا ڈالر 250 پہ آ جائے گا اس ملک میں, اس عوام میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے. لیکن لوگ حیران ہے کس طرف کہ ہماری سمت کا تعین نہیں ہو سکا. میں ضرور اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ 2 سالوں میں جو ہم نے اہداف حاصل کرنے تھے 2024 اور 2025 میں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. بلکہ یہاں تک ہوا کہ جو بچا کچا تھا وہ بھی ہم سے چلا گیا کافی حد تک. 91 سے 76 پہ آئے. آج خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں, بی بی کے ساتھ ملاقاتوں کا تذکرہ کرتے. لیڈرشپ کی ملاقاتیں کب سے بنتی, فیملی کی بھی ملاقاتیں بند ہو گئی. عدلیہ جو کچھ جج تھے جو کھڑے ہو سکتے وہ تو گئے. شاید عدلیہ نام کی چیز ہی نہیں رہی جس کی طرف لوگ امید لگا کے بیٹھے کہ یہاں سے انصاف تو کیا, ہمیں بر وقت انصاف تو کیا, کہ انصاف کی امید بھی ہے. اس لیے سرکمسٹانسز میں پھر بھی کہوں گا, اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ نیگیٹو میں بھی پازیٹیو کا سوچ رکھیں. پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت رہے, اور یہ جمہوری کشتی اور یہ شپ تو ڈوب رہا ہے, لیکن ہم نے ڈوبتے ڈوبتے اس کشتی کو اچالا دینا ہے تاکہ ہم اپنے عوام کو ساحل پہ پہنچا سکیں. یہ عوام, یہ ملک, یہ بچے, یہ یوٹیوبر آپ کے سامنے بیٹھنے والے بچے, یہ اس ملک کا مستقبل ہے. یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, یہ خان صاحب سے مطالبہ کرتے تھے. اگر آج وہ اس جگہ میں باہر ہوتے, لیکن ان کی جگہ آپ دونوں کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے, اچھا صاحب آپ کو اور علامہ صاحب کو. میں نے بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو کہا کہ ہم وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے, اور امید کی اب ساری عوام کی ساری امیدیں آپ کی طرح لگی ہے. ہم کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ میں نہیں کہوں گا ہم ناکام ہوئے. ایک دیوار پہ لکھا ہر جگہ کو نظر آ رہا تھا اور ایک وسطیت کے ساتھ لڑنا تھا. یہ ضرور ہوگا, میں یہ کہوں گا, کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سا, کچھ سن بھی مرنے کا شوق سی. ہم کوئی صحیح ویژن آگے نہیں بڑھ سکے, 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے, شاید اس میں سے ہمارا نقصان ہوا. اب آپ نے جو کچھ عوام کے سامنے رکھنا ہے, سب لوگوں نے جو میں نے نوٹ کیا انہوں نے بیک زبان یہ کہا ہے, اچھا صاحب جو آپ کو کہیں گے, چاہے وہ ہماری KPK کی حکومت ہے, چاہے وہ PTI ہے, چاہے وہ باقی پارٹی ہے, چاہے ینگسٹر آئے, چاہے جرنلسٹ آئے, انہوں نے کہا آپ لیڈ لے لے, آپ لائحہ عمل دے دیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم سب آپ کو اپنی رائے دے رہے ہیں, سجیشن دے رہے ہیں. دیکھیں, میں نے کل بھی کہا, دوبارہ ادا کروں گا, جو آپ مناسب سمجھتے ہیں. ہیلنگ ٹچ دینے کا ٹائم ہے, اور جب ڈائلاگ کی طرف لوگ جاتے ہیں تو ڈائلاگ برابری کی بنیاد پہ کس نے کہا ہے کہ ڈائلاگ ہوتی ہے؟ کس نے کہا ڈائلاگ میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو دونوں برابر ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے ڈائلاگ میں دونوں برابر بیٹھتے ہیں؟ ڈائلاگ میں ہوتا ہے ایک اگریسر, ایک مظلوم, ایک آصف, ایک لاچار بیٹا ہوتا ہے. ہمیشہ ڈائلاگ ہوتی ہے عوام اور ڈکٹیٹرز. آپ لوگ تو تھے 2002 میں, لیاقت بلوچ صاحب تو تھے 2002 میں. مشرف کے ساتھ کیا ڈائلاگ ہوئی تھی, ان کو یونیفارم کیا تک کہاں تک پہنچایا, کس طرح کی ڈائلاگ ہوئی؟ جمہوریت میں ڈائلاگ جمہوریت کا حصہ ہے. جو یہ کہتا ہے ڈائلاگ کمزوری ہے, میں اس کو جمہوری سوچ کے منافی سمجھتا ہوں. اگر ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو ہم نے کوئی بھی کسی بھی صورت
جس نظریے کے لیے جس نیریٹو کی وجہ سے خان صاحب 2 سال سے زیادہ جیل میں رہے اس کو کمپرومائز کریں گے. وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. خان صاحب جیل میں ناحق ہے اور ناحق ہمارے عوام اور اس ملک کی آزادی کے لیے وہ جیل میں بنے. آج چاہے تو کل باہر ہوں گے اگر وہ ڈیل کرتے, لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے, نہ آج تک انہوں نے کی ہے نہ ڈیل کریں گے. خان صاحب کے نظریے زاویے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن واٹس نیکسٹ؟ آج ہم نے 2 دن کمپلیٹ کر لیے, اتنی دنیا نے اسپیچیں کی. اس سیمینار سے ہم کیا لینا چاہتے ہیں؟ اس سیمینار کی کنکلوژن پہ 24 کروڑ عوام اس وقت امید لگائے بیٹھے ہیں. ہم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم کس طرف ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اس وسطیت سے جان کیسے چھڑائیں گے؟ اس وسطیت کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ ان پارلیمان جو پہلے سے خاموش کیا گیا تھا, اس میں بیٹھ کے کیا فائدہ؟ لیکن اس میں بیٹھتے رہیں. اب آگے کی طرف جب ہم دیکھیں گے تو آپ مزید سلوشن کی طرف جانا ضرور ہوگا. جو آپ کے ذہن میں سلوشن ہے, لیکن ایک جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, ٹرانزیشن ہمیشہ ہوتا ہے پاورفل لوگوں سے, 70 سال پہ سسٹم پہ قابض لوگوں سے ان کا گن لے کر کے کہنا کہ میرے ساتھ بیٹھو آپ نیچے ہو. اس کے لیے بڑا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. انڈیا کا اسٹیٹمنٹ اٹھاؤ, ہمارا دشمن ہی صحیح, لیکن ہے تو جمہوریت نا وہاں. چلو کشمیر میں نہیں بھی کرتے, لیکن ہے تو ہے نا جمہوریت. میں نے ایک تصویر ساتھی کو بتایا کہ دیکھیں جی آگے دیکھیں, ان کا چیف آف آرمی اسٹاف 6 نمبر رو میں بیٹھا ہوا ہے مودی کے اوتھ میں, اور اس سے پہلے والی سیٹ میں شاہ رخ خان بیٹھا ہے. تو میرے ساتھ بیٹھنے والے ایک بندے نے کہا تھا, وہ امریکہ پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے اگر آپ کے ملک میں تھا تو وہ آپ لوگ خود آپ کے اوپر آ کر کے بٹھاتے اپنے ساتھ. 70 سالوں میں جو ہوا شاید 1 مہینے 2 میں تو یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن ٹرانزیشن کو پاور پالیٹکس سے اس کو عوامی پالیٹکس میں کیسے لے کے آئیں گے؟ آپ کی تجربے کی ضرورت ہے, اور آپ جیسا تجربہ دوبارہ کال کرتا ہے. بیکاز پورا قوم یہ جانتی ہے کہ یو آر دا ون جس نے ضیاء الحق کے خلاف, اس کے امینڈمنٹ کے خلاف سب سے پہلے آپ سپریم کورٹ بھی گئے تھے اور آپ نے اسٹرگل بھی کی ہے. ہماری دعا ہوگی آپ کو, اللہ آپ کو استقامت دے, اور انشاءاللہ آپ عوام کو یہ کشتی آپ ساحل پہ لے جائیں گے. میں آپ کے ساتھ ہر جگہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم موجود ہوں گے. اسد کیسر صاحب ہوں گے, جنید صاحب ہوں گے, سی ایم صاحب ہوں گے, سارے چھوٹے بڑے آپ کے ساتھ ہیں. ٹرانزیشن کی طرف دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہے جب پاور میں لوگ رہ جاتے ہیں ان کا مزاج بدل جاتا ہے. آج مظلوم بھی ہم ہیں اور ہم سارا کچھ کو بیٹھے, بٹ اتنے کے قابل نہیں رہے کہ سامنے بیٹھ کر کے بات کر سکیں. ننگی گالیاں دی گئی ہے لیکن طاقت نہیں ہے کہ ان کا جواب لٹا سکے. بیکاز ملک کی فکر ہے, جمہوریت کی فکر ہے. ہر ایک کوئی خان کو گالی دے دے اور ہم جواب نہ لٹا دے. لیکن ملک آسرا ہے, جمہوریت کے آسرا ہے. دیوار سے لگ گئے, میں کہوں گا لگ نہیں گئے, چن دیے گئے. یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایسا ہی ہے, سچ اگر ہم بولے تو. لیکن ان حالات سے آگے پھر جانا ہے. سیاسی سلوشن, پرابلم کے لیے سلوشن حل ضرور آپ نے ڈھونڈنا ہے. چکزئی صاحب, ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. اگر تھا بھی تو جیسا میں نے آپ کو کہا, کچھ شہر کے لوگ ظالم صاحب, کچھ شانوں پہ مرنے دا شوق سی, شاید ہم کچھ بھی پرسو نہیں کر سکے, کچھ اپنے نہیں چھوڑ سکے, کچھ بیگانے بھی بڑے ظالم تھے. اب کچھ ہوا, لیکن جو سامنے نہیں بیٹھتا ان کا مزاج بدل جاتا ہے. ایک مرتبہ نارتھ کوریا کے ڈکٹیٹر نے اپنا الیکشن رزلٹ پاڑا, اور جس نے رزلٹ دیا تھا اس کے منہ پہ مارا. انہوں نے کہا تھا اچھا میرا رزلٹ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا سر 99.9% رزلٹ آیا. انہوں نے کہا اچھا 99.9. اس کو یہ بھی برا لگا کہ یہ برا ہے اور سر پہ مارا. آپ کو یاد ہوگا صدام, قذافی, ان کے الیکشن ہوا کرتے تھے. صدام کو ایک مرتبہ بڑا غصہ چڑھا کہ میرے 97% رزلٹ کیوں آیا, مجھے تو 97% سے زیادہ ووٹ ملنا چاہیے. شاید ان کی جینز میں ہوتا ہے بعض لوگوں کے. تب جا کے اللہ نے فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو بیچتے ہوئے کہا تھا کہ پھر بھی وہاں جاؤ, لیکن ذرا دھیمے انداز میں بات کر لینا. سرکش ایسے ہوتے ہیں. بچانے والا جہاں آگ لگ جائے, جن کا گھر نہیں ہوتا وہ سامان اٹھا کے بھاگ جاتا ہے, جن کا گھر ہوتا ہے وہ پانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ گھر کے آگ بجھائیں. یہ جمہوریت ہمارا ہے, یہ بچے ہمارے ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ فوج بھی ہماری ہے, چاہے جو بھی اس کے سربراہ ہو, لیکن فوج ہماری ہے اور ہماری رہے گی انشاءاللہ. اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے, ہر وقت ساتھ رہیں گے. پہلے بھی تھے, آج بھی ہے, کل بھی ہوں گے. بدقسمتی فقط اتنی ہے کہ اتنے بڑے ادارے اور اتنی بڑی پارٹی کے جس کے 90% فالوئنگ ہے, کچھ لوگ بینیفیشری, جمہوریت کے دشمن, اس میں تناؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں, بد اعتمادی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کی سوچ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکالے گی. میں آپ کو ایک آخری سجیشن ضرور دوں گا, کمیٹی ضرور بنائیں تاکہ ہم خیال پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملایا جائے. کوئی ہاتھ ملاؤ تاکہ راستہ نکلے. بات کرو جو بات سے بات بنے. باقی تحریک چلانا ہے, سب نے آپ کو یہ کہا کہ تحریک میں سب ساتھ ہے, ہم سب آپ کے ساتھ ہے. پیسفل تحریک ہمارا رائٹ ہے. جو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ آگے اور ہم پیچھے. حکم آپ کا ہوگا, تعمیل میرا, جنید صاحب اور اسد کیسر کا ہوگا. ہم آپ کے ساتھ یس نو نہیں کریں گے, جو آپ کہیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ آپ کو استقامت دے اور کامیابی دے. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں اپنے بلوچستان کی جتنے ہمارے ساتھی آئے ہیں, سندھ سے جتنے ساتھی آئے ہیں, اور پنجاب سے, کشمیر سے,
اور خیبر پختونخوا سے جو صحافی حضرات، ہمارے وکلاء حضرات، اسٹوڈنٹ بہنیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت طویل نشست ہوئی اور پرماز ڈسکشن ہوئی. میں 3-4 منٹ بات کروں گا، لمبی بات نہیں کرتا. 4 منٹ جی بس وہ کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ذلت، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت اور زندگی کا مالک صرف اللہ ہے، مالک خالق رازق اللہ ہے. جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اپنے اس ڈسکشن میں ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے کہ فلانا بہت طاقتور ہے، فلانا بہت طاقتور ہے. طاقت صرف ایک اللہ کی ہے. ہم نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا. اس بزرگوں نے، خاص کر عتیق زئی صاحب اور اختر بینگل صاحب اور دیگر جو ہمارے سندھ سے ساتھی ہیں، انہوں نے تو کافی نزدیک پرسنلی دیکھا ہے، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، جو بڑے بڑے اعلانات کرتے تھے، اور جو اپنے آپ کو کسی وقت خدا سمجھتے تھے، آج کدھر ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم جو جدوجہد کریں گے صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. جرت اور ہمت ساتھ ہوگا انشاءاللہ. میں امید رکھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی موسیٰ نکال لیتا ہے. اس وقت یہ نظام اتنا ظلم کر گیا ہے کہ ان کے سروائیول مزید ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کا اصول نہیں ہے کہ ظلم ایک خاص حد سے بڑھ جائے. یعنی ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ ہم تو مظلوم پارٹی ہے. ہم سے ہمارے لیڈر کو بے گناہ جیل میں ڈالا گیا، اس کی بیوی کو، اس کے خاندان کو، ان کی پارٹی کو ہم سے نشان چھینا گیا. اور الیکشن کے دوران ہماری اکثر لیڈرشپ مفرور تھی، اور انٹرسٹنگ جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا. جو جبر، جو ظلم، جو انتہا ہو گئی. اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ظلم کب ہوا ہو کہ چادر اور چار دیواری کی جتنی پامالی ہوئی، اور جتنی خواتین کی بے حرمتی ہوئی، جتنی لوگوں کی بے عزتی ہوئی، شاید اس جمہوریت میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا. شاید بادشاہ تو بڑی اس قسم کا رویہ نہیں ہے. اور پنجاب میں جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ووٹ کو عزتوں کا چیمپئن کہتا ہے، ان کی حکومت ہے. ملک میں بھی ان کی حکومت ہے، ان کی بیٹی کی حکومت ہے. آج صبح ہمارے اپوزیشن لیڈر بات کر رہا تھا کہ اس وقت بھی میرے گھر کے سامنے پولیس کا فوٹو دکھایا ہمارے ساتھ. آپ کو احتجاج تو چھوڑو، آپ اپنے گھر میں اگر اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہو تو پنجاب میں اپنے گھر میں رہائش نہیں رکھ سکتے. یعنی نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ عدالت ہے، ظلم کا نظام ہے. ظلم کا نظام. اس وقت صرف ایک ضرورت ہے، وہ جب ظلم کا نظام بڑھ جاتا ہے تو جہاد سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. میں جہاد کے تصور کو، میں جو جہاد کا تصور ہے، میں جہاد کے تصور کو صرف تلوار سے نہیں کہتا کہ تلوار صرف جہاد ہوتا ہے. جہاد ہوتا ہے جدوجہد، اسٹرگل. ہم پہ مکلف ہے جدوجہد، ہم جدوجہد کریں گے. یقین جانیں میں وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے زیادہ ایگریسو لوگ نہیں ہوں، لیکن کبھی زندگی میں 1% بھی خوف نہیں آتا کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارے ساتھ کچھ کرے گا. عمران خان اس وقت جیل میں ہے، اور جس طرح وہ جرت سے، ہمت سے وہ اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور جس طرح جرت سے اور ہمت سے وہ اس وقت جو ہو وہ اپنی آواز اٹھا رہا ہے، تو پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں عمران خان کی اپنی ہسٹری ہے. جب وہ ورلڈ کپ جیت رہا تھا تو آپ کو اگر وہ کرکٹ یاد ہو، جو اس کی جب وہ میچ ہو رہا تھا فائنل برطانیہ کے ساتھ، تو نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ میچ ہار رہے، لیکن اللہ نے کیا کہ وہ میچ جیت گیا. اور وہ ٹیم ایسی نہیں تھی، وہ آپ جب پوری ورلڈ کپ کے میچیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دینی تھی، اللہ نے عزت دی. یہ شوکت خانم کمپین میں تو ہم خود ساتھ تھے، اس کے ہم کمپین چلاتے تھے، ہم پوسٹر لگایا کرتے تھے، ہم اس کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے. یقین جانے کبھی مشکل ہو جاتا تھا کہ شوکت خانم اسپتال بن جائے گا، لیکن ابھی جو اس نے جنگ شروع کیا وہ تاریخ کا جنگ لڑا، ہسٹری. یہ پاکستان کی ہسٹری بدلے گا کہ اس ظلم کے نظام کو اور اس جبر کے نظام کو، اس استائیت کو، اور جو اس اپنے آپ کو اسٹیٹ کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کو شکست ہوگی، اس کو شکست ہوگی. اور وہ عمران خان کیونکہ اس وقت تک یعنی اس کے ساتھ آئسولیشن میں رکھا، اس کو آئسولیشن میں، اس کے بانجی کو وہ جیل میں ہے، اور ان کے اوپر 70 سال قید. اچھا یہ بتا دیں کہ بیرسٹر صاحب تو وکیل بھی ہیں، اور بھی سینئر وکیل ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ کبھی اس طرح ہوا کہ فیصلہ سنایا جاتا ہے، فیصلہ بھی اس طرح کہ ابھی اس کا کونسل بھی نہیں پہنچا، ابھی وہ خود بھی نہیں پہنچی، ابھی اس کے رشتہ دار بھی نہیں پہنچی، اور پہلے سے جج صاحب نے جو ہے فیصلہ سنایا، جی آپ کو 17 سال قید. ماشاءاللہ جوڈیشری زندہ باد. یہ اگر جوڈیشری کا حیثیت رہے تو ملک میں انصاف کے لیے ہم کہاں جائیں. وہ شاید یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کی عمر 70 سال نہ ہوتی تو ہم زیادہ دیتے. ہاں یہ بھی کہا. اور مجھے بتائے کہ اگر ہمیں عدالت انصاف نہ دے تو کدھر جائے؟ ہم پہاڑوں میں چڑھے، ہم جنگلوں میں جائیں، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں. آپ ہمیں دیوار سے نہیں لگا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو پوری پاکستانی قوم کو دیوار سے لگا رہے ہیں. آپ کا یہ خیال ہے جو سمجھتے ہیں، شہباز شریف اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنی بڑی بڑی کام کیے ہیں. آج جو ہم نے اکنامکس کی جو اعداد و شمار پڑھے ہیں، جو کہ ہمارے 2-3 ساتھیوں نے پڑھے ہیں، آپ نے تو اکانومی کیسے آگے بڑھے گی؟
آپ کے مغرب پہ اور آپ کے مشرق میں دونوں سرحدات آپ کی غیر محفوظ ہیں. انڈیا کے ساتھ تو آپ کا پرانا تنازع ہے, افغانستان کے ساتھ آپ نے نیا کیس شروع کیا. آپ کی ایران کے ساتھ بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہے, اور چائنا سے بھی شاید آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے مسائل ہے. اور نور علی نور یہ کہ صوبے میں خیبر پختونخوا میں انسرجنسی, بلوچستان میں انسرجنسی, اور آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹرمائل بھی کرے تاکہ ملک خدا نخواستہ پاکستان کو جو ہے نا مزید خطرات سے دوچار کرے. سرحدات غیر محفوظ, انسرجنسی, اور ساتھ ساتھ پھر آپ ملک میں پولیٹیکل ٹرمائل چاہتے ہیں. ہمیں جو قومی ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو قومی ڈائلاگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی بھیک مانگتے ہیں. قومی ڈائلاگ کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم بات کریں تو قانون اور آئین پہ بات کریں, اور قومی ڈائلاگ کا ہمارا مطلب یہ نہیں ہے. قومی ڈائلاگ کا ہمارا مطلب ہے کیا ہے بیٹے کہ ملک میں آیا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا, کیا ون مین ون ووٹ کا رسپیکٹ ہوگا, کیا جو عوام کے پاس قانون اور آئین نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا نمائندہ چنے گا وہ اس کے پاس ہوگا, یا کوئی دفتروں میں بیٹھ کے فیصلے کرے گا کہ فلانا ایم این اے ایم پی اے. یہ دستور یہ ہمیں منظور نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں ہو سکتا ہے. ہم اب حد تک جائیں گے جو ہمارے پاس جو ہمارا قانونی حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے, آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا قانونی حق ہے. پرامن احتجاج ہمارا قانونی حق ہے, ہم احتجاج کریں گے, ہم آواز اٹھائیں گے, ہم بات کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم آپ سے زیادہ پاکستانی ہیں. ہمارے سارے جو اس وقت اسٹیک ہے, اس ملک میں ہمارے اسٹیکس ہیں, ہم نے اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان دینا ہے جو قائد کا پاکستان ہے. تاریخ انصاف تو اس وقت وہ واحد پارٹی ہے جو بلوچستان کی نمائندگی رکھتی ہے, جو سندھ کی نمائندگی رکھتی ہے, جو کراچی کے مہاجروں کی نمائندگی رکھتی ہے, جو پنجاب کے پنجابیوں کی نمائندگی رکھتے ہیں, جو پختونخوا کی پختونوں کی نمائندگی رکھتی ہے. تاریخ انصاف تو وحدت کی علامت ہے. اگر آپ وحدت کی علامت کو ختم کرے تو کیا چاہتے ہو, ملک کو توڑنا چاہتے ہو؟ عمران خان واحد لیڈر ہے, اور مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان کی سینئر لیڈرشپ, محمود خان چکزئی, ہمارا اختر مینگل صاحب جو کہ, اور خاص کر علامہ صاحب کا بھی بلوچستان میں کافی انفلوئنس ہے, شیرانی صاحب اور جمیعت علماء اسلام نظریاتی. خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے, پنجاب میں بھی ہماری جو پارٹی ہے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, سندھ میں ہمارے ساتھ جو سندھ کی ہماری پارٹیاں ہیں جی ڈی اے اور دیگر جو ہماری پارٹیاں ہیں. تو یہ تو اس وقت ایک بہت بڑا کانفرنس ہے, اس کو سیریس لے, اس کو آنا کا مسئلہ نہ بنائیں. ہم پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو قائم دائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئیں, پاکستان کی ری الیکشن کروائیں, اور فری اور فیئر الیکشن ہو, اور وہ الیکشن جس پہ سب کا اعتماد ہو. میں سب باتیں کر کے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو جدوجہد شروع کی ہے انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچے گا. میں اپنے ورکر سے ضروری بات کروں گا. دیکھیں, ہم نے جدوجہد کرنی ہے قانون کے اندر رہتے ہوئے, نہ کسی خوف میں مبتلا ہوں گے, نہ کسی ڈر میں مبتلا ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جدوجہد کو کامیاب کرتے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد.